نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. معزز سامعین، آج 14واں لیکچر ہمارا اہم دینی اسباق کا، دینی معلوماتی کورس کا. ارکان اسلام 5 ہیں: کلمہ توحید، کلمہ شہادہ، یا اس کے بعد نماز، اور پھر زکوٰۃ. آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ زکوٰۃ کے موضوع پہ ہے. زکوٰۃ جو ہے یہ دوسرا رکن ہے اسلام کا. حکم اس کا واجب ہے، رکن ہے، ارکان ہے. جو اس کا منکر ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور اس کے فوائد بہت سے ہیں. پہلا فائدہ یہ کہ قیام ارکان اسلام میں سے ایک رکن ادا ہو جاتا ہے اس سے، اور ارکان اسلام سے اس پہ یہ مدار ہے دنیا کی اور آخرت کی سعادت کا کہ ہم یہ ارکان اسلام کو اپنی زندگی میں نافذ کریں. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اپنے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اور یہ تمام اطاعت جتنی بھی اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں اس سے یہ حاصل ہوتا ہے. تیسری بات یہ ہے اس کے خرچ کرنے میں بڑا اجر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. اللہ تعالیٰ جو ہے تباہ کر دیتے ہیں سود کو اور صدقات میں اضافہ کرتے ہیں. سورہ بقرہ آیت نمبر 276. فرمایا وما اتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا يربو عند اللہ وما اتیتم من زکاة تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون. آیت نمبر 39 سورہ روم. اور جو تم دیتے ہو ربا، سود، تاکہ لوگوں کے مال میں سے اضافہ ہو، فلا یربو عند اللہ، کے ہاں کوئی اضافہ نہیں ہوتا. اور جو تم زکوٰۃ دیتے ہو اللہ کے لیے، تو یہی وہ چیز ہے، یہی وہ لوگ ہیں جو مضعفون ہیں، جن کے اجر میں بھی اضافہ ہوگا اور ان کے مال میں بھی دنیا میں اضافہ ہوگا. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا من تصدق بعدل تمرہ ای ما يعادل تمرہ من کسب طیب ولا يقبل اللہ الا الطیب فإن اللہ یاخذها بیمینہ ثم یربیها لصاحبها كما يربی احدکم فلوہ حتی تکون مثل الجبل. رواہ البخاری و مسلم. آپ نے فرمایا جو ایک کھجور کے برابر بھی کوئی خرچ کرتا ہے پاکیزہ رزق سے، اور اللہ تعالیٰ پاکیزہ کے علاوہ کوئی قبول نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اپنے دائیں ہاتھ میں لے کر اسے تربیت کرتا، اسے بڑھاتا ہے اس کے خرچ کرنے والے کے لیے، حتیٰ کہ اس طرح بڑھاتا ہے جیسے تم اپنے گھوڑی کے بچے کو چھوٹے سے کو بڑا کرتے ہو اور بڑا ہو جاتا ہے، اس طرح اس کو بڑھاتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ وہ چھوٹا سا بڑھتا جاتا ہے اجر، حتیٰ کہ پہاڑ کے برابر پہنچ جاتا ہے. چوتھی بات، اللہ تعالیٰ اس سے گناہ معاف کرتے ہیں. حدیث میں ہے وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءَ النَّارَ. جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، اس طرح اللہ کے غضب کو بھی ٹھنڈا کر دیتا ہے صدقہ، اور گناہ کو بھی مٹا دیتا ہے. اور صدقہ سے مراد ہونا اس جگہ پہ زکوٰۃ بھی ہے، اور صدقہ عام جو ہم خرچ کرتے ہیں زکوٰۃ کے علاوہ بھی. اس کے فوائد اور بھی ہیں. یہ ان کو بعد میں بھی ثواب ملتا ہے، اگر وہ صدقہ جاریہ بن جائے تو بعد میں بھی ثواب مرنے کے بعد میں ملتا ہے. بندہ فوت ہو جائے تو اس کے بعد بھی اگر وہ صدقہ جاریہ کی قسم میں سے ہو. اور دوسری بات یہ ہے جو بندہ صدقہ کرتا ہے اس کے اندر صفات پیدا ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ وہ سخی بن جاتا ہے، اور سماحت اور بخیلی اور کنجوسی چلی جاتی ہے. دوسری یہ کہ اس کے اندر رحمت اور دوسروں پر شفقت کرنا جو ہے وہ یہ سیکھتا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے. اور جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، مال خرچ کرے یا اپنا جسم خرچ کرے، اپنی بدنی طاقت خرچ کرے کسی کی حاجت پوری کرنے میں، اس سے دین کو سکون ملتا ہے، انشراح صدر ہوتا ہے، اور وہ بندہ لوگوں کے ہاں بھی محبوب بن جاتا ہے. زکوٰۃ کے اندر چوتھا فائدہ اس کا کہ تطہیر ہے اس بندے کی جو خرچ کرنے والا، اس کے اخلاق کی. کس چیز سے؟ کنجوسی سے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا.
آپ ان کے مال سے صدقہ لیں جس سے ان کی پاکیزگی ہو اور ان کو پاک کریں اور ان کا تزکیہ ہو ان کے ساتھ، جس میں مال کی بھی پاکیزگی ہے اور انسان کی بھی پاکیزگی ہے۔ اور اجتماعی فوائد میں اس کا فائدہ کیا ہے؟ فقراء اور مساکین جو ہیں وہ زیادہ ہمارے معاشرے کمیونٹی کا حصہ ہیں، ان کی پریشانی دور ہوتی ہیں۔ زکوٰۃ کے ساتھ جو ہے مسلمانوں کے آپس میں باہمی ترابط اور تعلق مضبوط ہوتا ہے، اور لوگوں کے درمیان میں تیسرا فائدہ یہ ہے کہ حقد، حسد، بغض، کینہ اور دلوں کے اندر جو دوریاں ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں، محبت اور الفت اور مودت آ جاتی ہے، اور جب ایک دوسرے کے اوپر خرچ کیا جاتا ہے، حاجت اگر امیر لوگ جو ہے مالدار لوگ غریبوں پہ خرچ کرتے ہیں تو اس سے محبت بڑھتی ہے، اور اس سے مال کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے، نبی علیہ السلام نے ما نقص صدقۃ من مال، اللہ کی قسم صدقے کرنے سے مال میں کمی نہیں آتی، اور اس میں صدقہ نفلی بھی ثابت شامل ہے اور زکوٰۃ بھی شامل ہے۔ اور اس میں مال جو ہے وہ پھیلتا ہے، اس کی گردش جو ہوتی ہے وہ بڑھتی ہے معاشرے کے اندر، کسی بھی کمیونٹی کے اندر، اور مال میں برکت پڑتی ہے، اور معاشرے کو، اس کمیونٹی کو، اس ماحول، اس ملک اور اس شہر کو فائدہ ہوتا ہے۔ جہاں مال ایک جگہ بس اکٹھا پڑا رہے تو نقصان ہے، جب وہ گردش میں آتا ہے تو فائدہ ہوتا ہے۔ تو یہ وہ مختصر فوائد ہیں جو زکوٰۃ کے ہیں، اور جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اس کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا عقاب بھی شدید ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، جو اللہ کی راہ میں سونا اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی خبر دے دیں، انہیں بشارت دے دیں دردناک عذاب کی، اور قیامت کے روز جہنم کے اندر ان کے چہرے اور ان کی پیٹھیں جو ہیں وہ جو ہے داغی جائیں گی اس سونے اور چاندی کے ساتھ، ان چیزوں کے ساتھ، اور کہا جائے گا یہ تمہارا خزانہ ہے، آج مزہ اٹھاؤ اسے چکھ کے جس کو تم جوڑ جوڑ کے رکھتے تھے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی بھی سونے اور چاندی والا اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، قیامت کے روز وہ پترے اور لوہے کے جو ہیں اس چادریں جیسے ہوتی ہیں، اس طرح سونا چاندی کو گرم کیا جائے گا یا لوہے کے بنا دیے جائیں گے، اور انہیں گرم کیا جائے گا جہنم میں، اور اس کے ساتھ ان کی پیٹھیں اور پیشانیوں اور کمر کو داغا جائے گا۔ جب وہ ٹھنڈی ہو جائیں گی پھر انہیں گرم کر کے داغا جائے گا، اور وہ دن 50,000 سال کا دن ہوگا، حتیٰ کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ ہو۔ تو یہ اس کے نقصانات بھی ہیں۔ زکوٰۃ کن چیزوں پہ فرق؟ زکوٰۃ کا معنی ہوتا ہے، دو چیز معنی ہیں اس میں، ایک معنی ہے ربا نما ینمو کا معنی ہے کہ اس میں اضافہ ہوتا ہے، اور دوسرا زکا اس کو جس کا مطلب ہے تزکیہ ہونا، اور بات گزر چکی کہ اس کا حکم واجب ہے جو صاحب نصاب ہو۔ صاحب نصاب سے مراد کہ جس کا مال جو ہے وہ جو نصاب اسلام نے مقرر کیا ہے، 4 اصناف ہیں جن پہ زکوٰۃ ہے: زمین سے نکلنے والی کھیتی، اور اسی طرح وہ جانور جو باہر سے چارہ چرتے ہیں، خریدا نہیں جاتا چارہ ان کا، جس میں اونٹ ہے، بھیڑ بکری ہے، اور اونٹ کے ساتھ جو ہے گائے اور بھینس بھی ہے، اسی طرح سونا اور چاندی ہے، یا تجارت کا مال تجارت ہے۔ تو ان چاروں میں اگر نصاب ہو، نصاب کیا ہے؟ 87 گرام سونے کے برابر پیسے ہوں یا اتنا سونا ہو، یا 612 گرام چاندی کی قیمت ہو یا اتنی چاندی ہو، اس پہ سال گزر جائے، اس پہ زکوٰۃ ہے۔ اسی طرح زمین سے جو نکلنے والی چیزیں ہیں ان پہ 5 وسق جو ہے، اگر اتنی مقدار ہو تو اس پہ زکوٰۃ ہے، اور 5 وسق جو ہے 20 من بنتا ہے۔ اور زمین سے نکلنے والی چیزیں جو ہیں ان میں جو ہے، گندم ہے، اور کھجور ہے، زبیب ہے، اس پہ نص موجود ہے کہ اس میں سے زکوٰۃ دی جائے گی۔ زبیب سے مراد انگور ہے، انگور جو ہے جس سے جو ہے کشمش بنائی جاتی ہے اور اسے محفوظ کیا جاتا ہے، اس میں بھی زکوٰۃ ہے، اور شعیر، جو اور دوسرا، اور اس کے علاوہ ہر وہ چیز زمین سے جو نکلتی ہے جسے تولا جاتا ہے اور جسے ذخیرہ کیا جا سکتا ہے کولڈ سٹور کے بغیر، سال پورا سٹور کیا جائے اور وہ خراب نہ ہو، ان چیزوں پہ زکوٰۃ ہے، جن میں چاول بھی آ جاتے ہیں، بہت سی قسمیں ہیں اس کی، ان میں یہ قہوے کا بن جو ہے یہ بھی آ جاتا ہے، یہ بھی سٹور کیا جاتا ہے،
اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جن کو سٹور کیا جاتا ہے. جب اس میں 20 من اگر وہ نکلتے ہیں تو اس پہ زکوٰۃ ہے. اور اس میں 2 طرح کی زکوٰۃ ہے. تو اس کا نصاب، اس میں زکوٰۃ کتنی نکالنی ہے؟ اگر تو وہ زمین جو ہے اس سے بارش کا پانی لگتا ہے، خریدنا نہیں پڑتا، تو اس میں 10واں حصہ ہے. اور اگر وہ زمین جو ہے وہ خرید کے پانی اس میں ڈالا جاتا ہے، بجلی کا بل دیا جاتا ہے، کنویں سے نکالا جاتا ہے یا منتھلی دی جاتا ہے بل، تو پھر اس پر 20واں حصہ زکوٰۃ ہے. اور اسی طرح جانوروں کے اندر بھیڑ، بکری، اونٹ، یہ ان میں بھی ایک مقدار ہے، وہ کتب فقہ میں موجود ہے کہ کتنی بکریاں، 40 پہ 1 بکری ہیں اور 5 گائے پہ، اور اونٹوں پہ کتنی ہے. وہ تفاصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر جس کو ضرورت ہو تو وہ سوال کر سکتا ہے بعد میں جس نے زکوٰۃ نکالنی ہو. تو عام جو لوگوں کی چیزیں ضرورت میں ہیں ان میں ہم آتے ہیں. تیسری چیز سونا اور چاندی جو ہے، اس میں بات ہو چکی. 87 گرام سونا ہو یا پھر 612 گرام چاندی ہو. اور سونا چاہے وہ زیورات کی شکل میں ہو یا ڈلیوں کی شکل میں یا بسکٹ کی شکل میں رکھا ہو، تو ان پہ زکوٰۃ ہے. اور یہ 2.5% اس میں ہوگی. کتنی؟ 2.5%، 40واں حصہ ٹوٹل اماؤنٹ کو. مثلا جس کے پاس سونا 10 تولے ہے، اس کو گرام میں کنورٹ کرے، اور جس دن زکوٰۃ نکالنی ہے ریٹ پوچھے بازار سے گرام کا کیا ریٹ ہے. وہ بتائیں گے کہ مثلا سعودیہ میں 200 ریال کا 1 گرام ہے مثلا، تو 200 1 گرام کا ہے، تو جتنے گرام سونا ہے اس میں ضرب لگا کے ٹوٹل قیمت نکل آئے گی. اور اس کو قیمت جو نکلے گی ٹوٹل سونے کی، اس کو 40 پہ تقسیم کر دیں تو زکوٰۃ نکل آئے گی. مثلا 10 لاکھ پہ 1 لاکھ پہ 2,500 ہے، 1 لاکھ پہ 2,500 زکوٰۃ، اور اسی حساب سے جو ہے ہم نکالیں گے. اور چاندی جو ہے اس کے مقابلے، اس کے برابر اگر بندے کے پاس سونا نہیں ہے لیکن اتنے پیسے موجود ہیں تب بھی زکوٰۃ ہوگی. 612 گرام چاندی کی قیمت کا پتہ کریں کہ اتنے پیسے ہیں ہمارے پاس، تو اس میں بھی زکوٰۃ ہوگی. عروض تجارت کے جو سامان ہے اس میں دکان کا اسٹیمیٹ لگایا جائے گا، اس میں اتنا پیسے ہیں تو اتنا سامان پڑا ہے اور اس کی اتنی قیمت ہے، اس کا 2.5% خرچ کیا جائے گا زکوٰۃ کا. سال اگر اس پہ گزر جائے، یا ہم کہیں گے لمٹ لگائیں گے کہ سال میں ہماری دکان میں کتنا سامان رہتا ہے. کبھی بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، کم ہوتا ہے، لیکن جو ہے متوسط عام روٹین میں کتنا رہتا ہے اس حساب سے ہم زکوٰۃ دیں گے. اسی طرح فیکٹری ہے، گاڑیاں جو استعمال میں ہوتی ہیں ان پہ زکوٰۃ نہیں ہے. گھر جو ہے استعمال میں ہے، 1 ہے یا 2 ہے، اس پہ بھی زکوٰۃ نہیں ہے، سوائے ان دکانوں پہ، ان مکانوں پہ جن کا کرایہ آتا ہے تو اس کے کرائے پہ زکوٰۃ ہے. یا وہ دکانوں کا اور مکانوں کا کاروبار کرتا ہے، 1 دکان خریدی، 3-4 دکانیں خریدی، پھر بیچ دیں اور خریدیں، تب بھی ان کی قیمت پر زکوٰۃ ہوگی. عروض تجارت یعنی سامان جو بیچنے کا ہے ان پہ زکوٰۃ ہے. اور اسی طرح وہ جانور جو بندے نے دودھ کے لیے رکھے ہوئے ہیں، بھینسیں ہیں، گائیں ہیں، ان پہ تو زکوٰۃ نہیں، کیونکہ چارہ ان کو خرید کے وہ ڈالتا ہے. ان کا دودھ اور ان کی آمدن اگر وہ نصاب تک پہنچ جاتی ہے، بکریاں مثلا 1000 بکری رکھی لیکن اسے پیسے وہ لگا کے جو ہے انہیں کھانا کھلاتا ہے، تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، الا کہ وہ تجارت کے لیے استعمال کی بکریاں بیچ رہا ہے اور خرید رہا ہے، تو اس کا اگر اماؤنٹ جو ہے اس کے پاس جو پیسے ہیں وہ سال کے بعد اتنی مقدار ہو جتنی نصاب ہے، نصاب کو پہنچ جائے اور پورا سال اس قیمت کو گزر جائے، تو اس پیسوں پہ زکوٰۃ ہوگی. تو یہ وہ زکوٰۃ، ان چیزوں پہ زکوٰۃ ہے. آتے مصارف الزکوٰۃ، 8 ہیں مصارف الزکوٰۃ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیے ہیں. مصارف الزکوٰۃ جن پر خرچ کی جاتی ہے، ان میں نمبر اول پہ ہے فقراء. انما الصدقات للفقراء، فقراء کے لیے جن کے پاس کچھ بھی نہیں، بیچارے بالکل کلاش ہیں، کوئی کام کے بغیر بیٹھے ہیں، کام ہے ہی نہیں، جاب لیس ہیں. اور دوسرے ہیں مساکین. فقراء میں وہ بھی شامل ہیں جو اپنے اپاہج ہونے کی وجہ سے کوئی کام نہیں کر سکتے. مساکین وہ ہیں جن کے پاس پیسے ہیں لیکن مسکینت ظاہر ہے کہ پورے پیسے نہیں، گزارا نہیں ہوتا پورے سال کا. والعاملین علیہ، جو مال اکٹھا کر رہے ہیں، ملازم ہیں زکوٰۃ اکٹھا کرنے والے گورنمنٹ کی طرف سے، ان پہ بھی وہ تنخواہ ان کی زکوٰۃ میں سے دی جا سکتی ہے. والمؤلفۃ قلوبہم سے مراد ہے جن کو تالیف قلبی کے لیے،
ان کو اسلام کی طرف راغب کرنے کے لیے وہ فقراء، محتاج، مساکین ہیں، لیکن وہ غیر مسلم ہیں، لیکن وہ اسلام کی طرف راغب ہیں، تعلق ہیں، تو ان پر خرچ کرنے سے ہو سکتا ہے وہ اسلام قبول کر لیں، تو جن کی امید ہو مسلمان ہونے کی ان پہ بھی خرچ کیا جا سکتا ہے۔ اور پھر رقاب، غلام جو ہے آزاد کرنا، ابھی تو کوئی غلام نہیں ہے تو اس لیے قیدی جس کے اوپر کوئی قرض ہو تو اس پہ خرچ کیا جا سکتا ہے۔ والغارمین، غارم کہتے ہیں جس نے کسی کی دیت اپنے سر لے لی یا کسی کا قرض اپنے اوپر اٹھایا، وہ خود تو کاروبار ہے لیکن اس نے کسی کا بھار اٹھایا ہوا ہے اور وہ ادا کرنے سے عاجز ہے، تو وہ بھی اس پہ بھی زکوٰۃ خرچ کی جا سکتی ہے، مقروض آدمی۔ وفی سبیل اللہ سے مراد جہاد ہے، اللہ کی راہ میں جہاد۔ اغلب اور جمہور مفسرین اور فقہا کا قول یہی ہے، اس سے مراد قتال ہے، اللہ کی راہ میں لڑائی کرنا، اور ابھی اس وقت تو کوئی ایسا جہادی میدان نظر نہیں آتا، حکومتیں ہیں تو ایسی شکل کے اندر وہ بھی فی سبیل اللہ میں بعض علماء نے شامل کیا ہے، جو دین کی رفعت کے لیے، اس کے اعلاء کلمت اللہ کے لیے علم کی راہ میں، دعوت کے میدان میں خرچ کرتے ہیں، دین کی نشر و اشاعت میں خرچ کرتے ہیں، تو وہ بھی فی سبیل اللہ بعض نے شامل کیا ہے۔ وابن السبیل، اور مسافر جس کے پاس پیسے ختم ہو جائیں تو وہ اگرچہ وہ امیر آدمی ہے لیکن پیسے نے ابھی کھانے کو کچھ نہیں، تو اسے بھی دیا جا سکتا ہے۔ فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے فرض ہے۔ واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ علیم ہے اور حکیم ہے، علم بھی رکھتے ہیں اور حکمت والے بھی ہیں کہ کون اپنی زکوٰۃ صحیح طریقے سے ادا کرتا ہے اور کون چھپاتا ہے، ادا نہیں کرتا۔ اور جو مانعین زکوٰۃ تھے، زکوٰۃ دینے والے نہیں تھے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتال کیا تھا، جہاد ان کے خلاف کیا تھا۔ آج بھی مسلمان حقیقت کے اندر تمام جن پہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، اگر وہ ادا کرنے لگ جائیں تو اس عالم اسلامی کے اندر کوئی فقیر اور مسکین نہ رہ جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ زکوٰۃ ادا ہی نہیں لوگ کرتے، اس لیے اللہ کا عذاب اور یہ مصیبتیں آتی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں زکوٰۃ ادا کرنے جن پہ واجب ہے وہ ادا کرنے کی توفیق طرف میں۔ زکوٰۃ دینے میں اگر رشتہ دار ہوں اور فقراء مساکین ہوں تو وہ زیادہ مستحق ہیں، انہیں ڈبل اجر ملے گا، صلہ رحمی کا بھی اور صدقہ کرنے کا، زکوٰۃ کا ادا کرنے کا۔ تو ان میں ان رشتہ داروں پہ خرچ نہیں کیا جا سکتا جن پر خرچ کرنا ان پہ واجب ہے، جیسے باپ اولاد پر، شوہر بیوی پر یہ واجب ہے، لیکن بھائی بھائی پر اور بھائی بہن پر اور دوسرے رشتوں پر دار جن کا نفقہ، جن کی ذمہ داری اس پہ نہیں عائد ہوتی، اور اسی طرح بیوی اگر مالدار ہے اور شوہر غریب ہے اور شوہر جو ہے وہ بیکار ہے، بیوی کے والدین مالدار، اسے وراثت میں بہت کچھ ملا ہے، اس پہ بھی زکوٰۃ اگر آتی ہے اسے زکوٰۃ دینی تو وہ شوہر کو بھی دے سکتی ہے زکوٰۃ اگر وہ غریب ہو۔ واللہ تعالی عالم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔